ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے. تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں، اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی، کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں، تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول، یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے، چند ہزار یا چند لاکھ.
اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے، پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل۔ اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا، رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل کو۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے، جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا۔ اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ۔ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں،
اور ان پر حکومت کرنے کا حق, کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی, یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے, ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا, آپ نہ مانے اسلام کو, لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا. 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھنچ چکی تھیں, پوری دنیا کا معاہدہ ہے, پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے. مجھے ایک بات بتاؤ, آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا. اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں, یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے. بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر, لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم, اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے, دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہیں, اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. وہ تو 2 وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے, کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی. حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے, چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا. لیکن ایک مسجد ہے, کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو, جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں, مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے, تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے ہم. 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. لن نترک شبرا للذل, ذلت کے لیے ایک بالش بھی ہم ذلیل ہو کر ایک بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی, وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے, باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی. اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی. ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ, اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا, اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی, ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے
تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے. تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ مضمون احادیث میں آیا ہے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں. نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو. لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہے بڑے فسادی. دوسری بات یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے. چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے. پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے. تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں. تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا.
بادشاہ اس نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، نہیں اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی، ان کی گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹیاں اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے،
اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے. یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی. سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے. اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا. اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا. تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے. یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا. اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتا چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشن کوف کا استعمال کر لیں. تو
یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے، امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا